انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی رات رمضان المبارک کی 21 کی رات ہے۔ شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب 10 دن کا اعتکاف مکمل ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب درمیانی عشرے کا اعتکاف مکمل ہونا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے شب قدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن پہلے عشرے کے اندر شب قدر نہیں ملی۔ شب قدر کی تلاش میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کے اندر بھی شب قدر نہیں ملی۔ اب مجھے کسی فرشتے نے بتلایا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے دیکھا میری پیشانی کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، رات کے وقت بارش ہوئی، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صبح کے وقت پیشانی پہ دیکھا تو پیشانی کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ 21 کی رات تھی۔ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو شب قدر عطا فرمائی وہ 21 کی رات کو بھی عطا فرمائی ہے۔ شب قدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات کو بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ طاق راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرتا ہے، عبادات کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ وہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے کہ طاق راتوں کے اندر شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس بندے کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 83 سال کی عبادت کا اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ 83 سال تو کسی کی عمر ہوتی نہیں ہے، اگر 83 سال عبادت بھی کر لے، لیکن بعض مرتبہ عبادت کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، تکبر، عجب، خود پسندی شامل ہو جاتی ہے، اللہ ساری عبادات کو رد کر دیتے ہیں۔ اور جو شب قدر کے اندر 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شب قدر کے اندر تلاوت کر لیتا ہے،
اللہ 83 سال کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جو شب قدر کے اندر ذکر کا اہتمام کرتا ہے اللہ 83 سال کے ذکر کا اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم الشان کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ دوسری جگہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا۔ اللہ نے رمضان اور قرآن کی نسبت کو بیان کیا، پھر رمضان کے اندر جس رات میں قرآن اتارا گیا اللہ نے علیحدہ طور پر اسے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے شب قدر کے اندر لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں علم ہے؟ کیا آپ لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر تم نہیں جانتے تو تمہارا رب لیلۃ القدر کی تعریف بتلاتا ہے، فضائل بتا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اس کے علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اگر آج کی رات شب قدر کی ہو گئی اور کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، اللہ چند لمحوں کی عبادت پر 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں یہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں اسی کو بیان کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق اللہ نے شب قدر کے اندر کی ہے، تو اللہ فرشتوں کو لیلۃ القدر کے اندر پھر زمین پہ اتارتے ہیں۔ اللہ زمین پہ فرشتوں کو کیوں اتارتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو پیدا کیا گیا، تو اس وقت فرشتوں نے انسان کو دیکھ کے کہا تھا اللہ کیا آپ اس کو بنا رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا، اللہ آپ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسے نائب اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور انسان جس چیز سے بنتا ہے، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اگر انسان اسے دیکھ لے تو نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، انسان بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اللہ اسی پانی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ جب یہی قطرے سے انسان بن کر دنیا کے اندر آتا ہے تو والد بھی اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی اسے چوم رہی ہوتی ہے، محلے کی خواتین بھی اسے اٹھا رہی ہوتی ہے، بچے بھی اسے اٹھا کے محبت کر رہی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پہ اعراض کیا۔ اسی طرح انسان جس سے بنتا ہے لوگ اس سے گھن کرتے ہیں۔ اللہ لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں، فرشتوں دنیا میں جا کے میرے بندوں کو دیکھو جس کی تخلیق کے اوپر تم نے اعراض کیا تھا، تم نے اعتراض کیا تھا۔ میرا آج کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہے، جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جسے بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت آج کی رات جو بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو، تم جاؤ جا کر اس بندے سے مصافحہ کرو۔ فرشتے اس بندے سے مصافحہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جو شب قدر کے اندر لیلۃ القدر کے اندر
اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تم جاؤ، جا کر اسے سلام کرو اور ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ اگرچہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جو بندہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، فرشتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اور فرشتے اس کی مغفرت اور رحمت کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے قاری قرآن کے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں کے اوپر اپنے نورانی ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ جب بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے آ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ فرشتے بندے سے پیار کرتے ہیں، وہ حرکت عمل نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ 100% صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قراء کے اندر ایک بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے منہ سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ منہ کے اندر الائچی رکھتے ہیں یا کوئی خاص قسم کا عطر استعمال کرتے ہیں؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں منہ کے اندر خاص قسم کی الائچی نہیں رکھتا، میں کوئی خاص عمدہ قسم کا عطر بھی استعمال نہیں کرتا۔ میں ایک مرتبہ بچوں کو قرآن پڑھا کے جب اپنے حجرے کے اندر قیلولہ کرنے کے لیے آیا، جو ہی میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، بیٹا عاصم، تم پورا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، جن ہونٹوں کے ساتھ، جس منہ کے ساتھ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ میرے قریب کرو، میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام عاصم کوفی فرماتے ہیں، میں نے خواب ہی کے اندر اپنے ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیے۔ اللہ کے نبی نے خواب کے اندر میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ جس دن اللہ کے نبی نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر ہونٹوں کا پیار کیا تو منہ سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے ہونٹوں کا پیار کرتے ہیں، فرشتے اس کے ہونٹوں کا پیار کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زبان سے پھر جھوٹ نہیں نکلتا۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے بندے کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوتی، بندہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ اس زبان سے وہ بول بولتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے رحمت کا باعث بن جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کے اندر اپنے دو بازوں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ شب قدر کے اندر دو پر پھیلاتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے ذریعے پوری جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اب واپس چلو۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں، اور راستے ہی کے اندر حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل، آج کی رات اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے میں، امت کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، شب قدر کے اندر اللہ نے سب کی بخشش فرما دی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، البتہ آج کی رات 4 بد نصیب ایسے ہیں جن کو آج کی رات اللہ نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 4 بد نصیب کون ہے جن کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرا اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنے والا، بغض اور عداوت نفرت رکھنے والا، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اور تیسرا جو شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب سے توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور چوتھا جو اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بول چال ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر اس بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہر بندے کی شب قدر کے اندر مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن
جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، نشے کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ جو اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہن کے ساتھ بول چال ختم کر چکا ہو، اللہ شب قدر کے اندر اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ اس گناہ کی وجہ سے شب قدر کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری معافی کو قبول کر۔ بندے کا کام توبہ کرنا ہوتا ہے اور معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، مگر شیطان سجدے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں ایک بلند چیز ہو کے پست چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نے یہ جواب دیا تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو شیطان نے نکلتے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک زندگی عطا کر دے، مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا شیطان، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، لمبی زندگی دے دی۔ جب شیطان کو لمبی زندگی ملی، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان اس لمبی زندگی کا کیا کرے گا؟ قیامت تک کے لیے تو نے کرنا کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ میرا پوری زندگی ایک ہی کام ہے، بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، بندوں سے گناہ کرواؤں گا، نافرمانی کرواؤں گا۔ جب شیطان نے گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس وقت 3 قسمیں اٹھائی، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، شیطان مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو میرے بندوں سے گناہ کروا کروا کے تھک جائے گا، لیکن میں اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ میرے اللہ نے اسی کو قرآن کے اندر بیان فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ بندوں کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ گناہ گاروں سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، اللہ میرے گناہوں کے بارے میں تو جانتا ہے، اللہ معاف بھی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ میں آج کی رات سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ 21 کی رات ہے، اللہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اللہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، اللہ تو آج کی رات میری بخشش فرما، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب بندہ گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں فرمائیں گے فرشتوں اس کا حساب و کتاب کرو۔ جب نیکیوں کا وزن ہوگا تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو بندہ ایک قدم آگے جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر ایک قدم بڑھائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے حیران ہو کر عرض کریں گے اللہ آپ کا عجیب بندہ ہے، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت
بندے کو بلائیں گے، میرے بندے تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر علماء سے سنا تھا، اللہ میں نے تیرے پیاروں کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ میں تو آپ کی وسیع رحمت کے انتظار میں تھا کہ آپ کی وسیع رحمت کا مظاہرہ کب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع پہ فرمائیں گے میرے بندے کیا اس وقت بھی آپ کو میری رحمتوں کی امید ہے؟ جی اللہ آپ کی رحمتوں کی امید ہے، اس لیے تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے اچھا اگر آپ کو اس وقت میری رحمتوں کی امید ہے تو پھر میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ دوسرے بندے کے بارے میں اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں، جب نیکیوں کا گناہوں کا وزن ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے پکڑ کر جب جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے تو یہ بندہ فرشتوں سے جان چھڑا کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دے گا۔ فرشتے حیران ہو کے عرض کریں گے اللہ اب تک جس بندے کو جہنم کی طرف لے کے گئے ہیں اللہ اسے باندھ کر جکڑ کر زبردستی لے کے گئے ہیں، اللہ یہ تو بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تو نہیں جانتا جہنم سانپ اور بچھو کا گھر ہے، آگ کا گھر ہے؟ اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جہنم کے اندر آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، آگ کا عذاب ہے، ٹھنڈک کا عذاب ہے، تو میرے بندے بھاگ بھاگ کے کیوں جا رہا تھا؟ بندہ اس وقت عرض کرے گا اللہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ دنیا کے اندر بے شمار مرتبہ آپ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، چلو آج تو اپنے اللہ کا حکم مان لیتا ہوں، اللہ میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر رہا تھا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میرا اللہ اس موقع پہ فرمائے گا میرے بندے کیا اس وقت بھی آپ کے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے؟ جی اللہ جذبہ موجود ہے تو بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا میرے بندے میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ ہم نے تو دنیا کے اندر دیکھا ہے جب بچے سے غلطی ہو جاتی ہے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنی امی سے کہتے امی مجھ سے غلطی ہو گئی، امی میں سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، امی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ جب بچہ ماں کے سامنے معافی مانگتا ہے تو ماں کہتی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر بیٹے سے بڑی غلطی ہو جائے تو بیٹا بعض مرتبہ ماں کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتا ہے لیکن ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، غلطی بڑی ہوتی ہے، ماں کہتی جا جا میں تجھے معاف نہیں کرتی، میں تو تجھے اپنا دودھ بھی نہیں بخشوں گی، قیامت کا دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا، میں تجھے معاف نہیں کرتی۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ پیاری امی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بچہ اپنی امی کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بچے کی آنکھ میں آنسو کا چھوٹا سا قطرہ نمودار ہوتا ہے، ماں کی ممتا فوراً جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ ماں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بچے کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا چپ ہو جا، تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، تیرے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ اگر بچہ ماں کے سامنے رو پڑے ماں بچے کو معاف کر دیتی ہے، اگر گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سامنے رو پڑتا ہے تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ بندے کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بندے سے غلطی ہو جائے تو بندہ جب غلطی کی معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑے گی تب جا کے معاف کریں گے، اور بعض اتنے پتھر دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو تحریری طور پہ معافی مانگنی پڑے گی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو معافی کے لیے میرے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، جب تک میرے پاؤں نہیں پکڑو گے میں اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ دنیا والے معاف نہیں کرتے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، مجھے کسی ساتھی نے بتلایا ان کے خاندان کے اندر خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہوا تو بیوی نے اپنے خاوند کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کی، معافی مانگی
کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی میں اس سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ خاندان پورا اکٹھا تھا۔ اس خاتون کا سخت دل خاوند کہنے لگا کہ جب تک تو اپنی پیشانی میرے قدموں میں رکھ کر معافی نہیں مانگے گی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیوی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی تھی لیکن اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ ظالم انسان کہتا ہے جب تک اپنی پیشانی میرے قدموں کے اندر نہیں رکھے گی میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ خاندان کی عورتوں نے کہا کہ بہن بیٹی اپنی پیشانی رکھ دے، تیرا خاوند تجھے معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ اس لڑکی نے اپنا سر خاوند کے قدموں کے اندر رکھا، تب جا کے اس ظالم انسان نے بیوی کو معاف کیا۔ دنیا والے معاف نہیں کرتے، دنیا والے پتھر دل ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے اللہ کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے۔ میرے اللہ فرماتے میرے بندے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے مجمع کے اندر لمبا رونا بھی ضروری نہیں ہے، لمبی دعا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے دل کے اندر نادم ہو جا، اپنے دل ہی دل کے اندر میرے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے معافی مانگ لے، اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرا اللہ فرماتے میرے بندے تیری توبہ کے الفاظ بات کے اندر مکمل ہوں گے، میں تیری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ گناہ گاروں سے خطاب فرماتے ہیں او رب کے در کو چھوڑنے والے، او گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس جانے والوں، او گناہوں کے سمندر میں ڈوب جانے والوں، رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ رب کے در کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اب بھی وقت رب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ کریم کے دروازے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں رب سے بڑا کریم کوئی نہیں ملے گا، تمہیں رب سے بڑا رحیم کوئی نہیں ملے گا، تمہیں رب سے بڑا حنان منان کوئی نہیں ملے گا۔ جب بھی اس رب کے دروازے پہ آؤ گے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ دنیا والوں کے دروازے پہ جاتے ہو، دنیا والے کہتے صاحب آرام کر رہے ہیں، آج تو چھٹی کا دن ہے، آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ فرماتے میرے بندو جب تم رب کے دروازے پہ آؤ گے، دن کے اجالوں میں آؤ گے رب تمہارے انتظار میں ہوگا، رات کی تاریکیوں میں آؤ گے رب تمہارے انتظار میں ہوگا۔ جب بھی رب کے دروازے پہ آ کے کہو گے اللہ معاف کر دے، میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ لمحوں کے اندر بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے۔ کیوں نہ ہو ناز گناہ گاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔ بندہ صرف دل ہی دل کے اندر نادم ہو جائے اللہ تب بھی اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ کس لیے پہنچایا؟ ان 10 دنوں کے اندر مجھے راضی کر لو، 10 دنوں کے اندر مجھ سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ اللہ تو لمحوں کے اندر بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا جب بعض مرتبہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ یہ گناہ ہو گیا، اللہ وہ غلطی ہو گئی، تو نفس و شیطان فوراً وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی، تیری توبہ قبول نہیں ہونی، تو نے بڑے بڑے گناہ کیے، یہ گناہ تو معافی کے قابل نہیں ہے اور تیری دعا قبول ہو بھی نہیں سکتی۔ جب شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دعا کو تو فائدہ ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری تو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ یوں کہتے کہ اللہ میری نہیں سنتا، بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ سننا اللہ کی صفت ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ کہتے اللہ تو میری قبول ہی نہیں کرتا، پہلے قبول کرتا تھا اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی پیارے اللہ کے بارے میں یوں نہ کہا کریں
کہ وہ اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ اللہ ہماری قبول نہیں کرتا۔ اللہ تو ہر کسی کی سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہی تو کہا تھا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا رب سے جب بھی مانگا جاتا ہے رب اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا بھی یقین ہوگا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ موقنون وانتم بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو۔ جب بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جب بھی نفس اور شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تیری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو ہم اس وقت شیطان بدبخت کو جواب دیا کریں، شیطان جب تو سجدے سے انکاری ہوا، تو غدار بن گیا، تو منکر بن گیا، تو نے بغاوت کی، تو نے بغاوت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر کے قیامت تک زندگی دے دی۔ اگر تیری دعا سجدے سے انکار کرنے کے بعد قبول ہو سکتی ہے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وتر کی نماز نکال کر اگر تراویح کی نماز کو دیکھتے ہیں، ہم نے تراویح کی نماز کے اندر 40 سجدے کیے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انا ربکم الاعلی نہیں کہا، بلکہ سبحان رب الاعلی کی فریاد کرتے رہے۔ 40 سجدے کرنے کے بعد بھی کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ اگر سجدے سے انکار کرنے کے بعد شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو 40 سجدوں کے بعد اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ میں نے دعا مانگی اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، میں نے گناہوں سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ بعض مرتبہ بندہ صرف توبہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو وہ توبہ کا ارادہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے سے پہلے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ شخصیت، وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے۔ سیر الصحابہ ایک کتاب ہے، انڈیا کے علماء نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت حسن بصری کی والدہ کام کاج کیا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ ام سلمہ کسی کام کے لیے ان کو بھیجتی، حسن چھوٹا بچہ تھا، وہ رونا شروع کر دیتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اپنا دودھ پلا دیتی تھی، حسن بصری کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو بچپن کے اندر ازواج مطہرات کی گود میں کھیلا ہو، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر تربیت اور پرورش پاتا رہا، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ حضرت جنت کو حاصل کرنے کے لیے فلاں کہتے کہ اتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دو، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اپنے نفس کی مخالفت کر کے رب کی ماننا شروع کر دو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کو میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور دوسری جگہ فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے نفس کی نہیں مانتا، نفس کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ رب کی مانتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ مفسرین نے 2 جنتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد حقیقت کے اندر 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ایک جنت تو مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسی دنیا ہی کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ جنت والی خوشیاں، راحت، سکون اسی دنیا کے اندر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
ایک نوجوان اپنے والد کی خدمت کیا کرتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے ابو کے پاس جاتا، ان کی ٹانگیں دباتا، مٹھی چاپی کیا کرتا تھا، اور یہ نوجوان عشاء کی نماز کے متصل بعد اپنے والد کے پاس پہنچتا تھا۔ ایک دن نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہا تھا، جوانی کی عمر تھی۔ راستے کے اندر ایک لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، آپ نیک آدمی ہیں، کچھ پڑھ کے دم کر دیں۔ نوجوان جو ہی اندر داخل ہوا تو اس خاتون نے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ نوجوان اس لڑکی کی نیت کو سمجھ گیا کہ نیت کے اندر فطور آ چکا ہے۔ اس نوجوان کے سامنے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو ہی یہ آیت ان کے سامنے آئی، نوجوان نے اس آیت کو پڑھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ روتے ہوئے نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ اس لڑکی نے نوجوان کو دیکھا کہ پہلے یہ رویا پھر بے ہوش ہو گیا، تو اس نے اس نوجوان کو گھر سے نکال کے راستے پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف بوڑھا باپ بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری ٹانگیں دبائے گا، کمر دبائے گا۔ وقت زیادہ ہو چکا تھا لیکن بیٹا گھر کے اندر نہیں پہنچا، تو بوڑھا باپ لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ راستے کے اندر اندھیرے میں بچہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ جب والد قریب پہنچا تو والد نے کسی ذریعے سے پانی منگوایا، پانی بچے کے چہرے پہ مارا، بچے نے آنکھیں کھولی تو پھر اپنے والد کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا روتے کیوں ہو؟ تو بچہ کہنے لگا ابو کوئی بات نہیں، میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گا۔ والد اپنے بیٹے کے ساتھ جب گھر پہنچا تو بیٹے نے پورا قصہ سنایا کہ راستے کے اندر لڑکی مجھے یوں گھر لے گئی، میرے سامنے قرآن کی آیت آئی تو میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب بچے نے اسی آیت کو دوبارہ پڑھا، بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے اس نوجوان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ ایسا ڈر اور خوف مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے، اللہ ایسی خشیت ہمیں بھی عطا فرمائے جو اللہ نے اس نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اس خوف اور خشیت کا اگر ایک ذرہ بھی ہمیں عطا فرما دے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اعمال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب وہ نوجوان دنیا سے چلا گیا تو رات کے اندھیرے میں اس نوجوان کو غسل دے کر کفن پہنا کر اس کی تدفین کر دی گئی۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا کہ اس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ حضرت عمر اس نوجوان کی قبر پہ پہنچے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا بیٹا تو نے 2 مرتبہ یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیا اللہ نے اپنے ڈر کی وجہ سے تجھے 2 جنتیں عطا فرما دی؟ تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین ہاں میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ یوں اپنا ڈر رکھنے والوں کو جنتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ جو بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا عبادت گزار نیکی کرنے والا بنا دیتے ہیں، پھر بندے کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ولایت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے تھے۔ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، ان کے درس قرآن کے اندر جہاں مرد شریک ہوتے تو خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ ایک خاتون تھی، جوانی کی عمر تھی، خاوند کا انتقال ہو گیا، خاوند نے میراث کے اندر کافی مال چھوڑا تھا اور ایک ہی بچہ تھا۔ اس عورت نے عدت گزاری اور عدت ہی کے دوران یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی پرورش کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ ماں نے گھر کے اندر اپنے بچے کی تربیت کرنا شروع کر دی، وقت گزرتا گیا۔ یہ بچہ چند سالوں کے بعد جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نوجوان کو برے دوستوں کی سنگت مل گئی۔ برے دوست بنانے نہیں پڑتے، خود بخود مل جاتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ برا دوست سانپ سے بھی برا ہوتا ہے، برا دوست شیطان سے بھی برا ہوتا ہے۔ برا دوست شیطان سے برا، برا دوست سانپ سے برا، وہ کیسے؟ شیطان صرف بندے کے دل و دماغ کے اندر گناہ کا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان گناہ کروا نہیں سکتا۔ اور سانپ سے برا کیسے ہے؟
سانپ بندے کو ایک مرتبہ ڈستا ہے تو بندہ قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور برا دوست جب بھی بندے کے قریب آتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے بندے سے گناہ کرواتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ میرے موبائل کے اندر یہ ویڈیوز ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ سانپ ایک مرتبہ بندے کو ڈستا ہے، بندہ قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور گناہ کے لیے برا دوست بندے کو بار بار ڈستا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ برے دوستوں سے محفوظ فرما، اللہ بری سنگت سے محفوظ فرما۔ اور برے دوست اس وقت تک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو برے دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی کی ترتیب یہ بنائیں، کوشش کیا کریں کہ دوست کسی نیک بندے کو بنایا کریں، دوست کسی عبادت گزار کو بنایا کریں۔ اگر اچھا دوست ہوگا، اچھی دوستی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی بندے کی برکت سے مغفرت فرما دیں گے۔ اور اگر برے دوستوں کے ساتھ سنگت لگائی، اگر برے دوستوں کے ساتھ یاری لگائی تو قیامت کے دن بندہ پھر حسرت اور افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ بندہ حسرت اور افسوس کرے گا، فلاں کو دوست نہ بناتا، میں اس کو دوست بنا لیتا تو اس کی برکت سے میں دین کے اوپر چلنے والا بن جاتا۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ برے دوستوں سے محفوظ فرما، اللہ برے ماحول سے محفوظ فرما، اللہ بری سنگت سے محفوظ فرما، اللہ برے راستے پہ چلنے سے محفوظ فرما، اللہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محفوظ فرما۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے، اور بری سنگت سے محفوظ کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر وہ نوجوان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، شراب پیتا اور بدکاری کرتا، غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا یہ غلط حرکتیں کرتا ہے، تو ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا ان کاموں سے باز آ جا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ جو عمر جوانی کی ہوتی ہے اور بندہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب والدین سمجھاتے ہیں تو نوجوان دوستوں کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور ماں باپ کی بات کو سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ نوجوان بھی ایسا بے پرواہ لاپرواہ سست تھا، اس نے ماں کی بات کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا۔ نوجوان کے پاس جتنا مال پیسہ تھا ختم ہو گیا۔ نوجوان کثرت شراب، کثرت بدکاری کی وجہ سے لا علاج امراض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وقت کے حکماء نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، حتیٰ کہ زندگی کا آخری وقت قریب آ پہنچا۔ کس نے جا کر ماں کو بتلایا، اماں تیرے بیٹے کا آخری وقت آ چکا ہے، آخری وقت میں بچے سے ملاقات تو کر لے۔ ماں اپنے بیٹے کا تذکرہ سن کر لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے گھر سے بچے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ بن جائے، لیکن ماں کے لیے وہ لال ہی ہوتا ہے، ماں کے لیے وہ ہیرا ہی ہوتا ہے۔ ماں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے بچے کے پاس پہنچی، بچہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ماں بچے کے سرہانے بیٹھ گئی، ماں نے بچے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کو کمزور دیکھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور آنکھیں بند تھی، تو ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بچے کے رخسار پہ گرنا شروع ہو گئے۔ بچے نے آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا اماں آپ کب آئی ہیں اور کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا میں اس بات پہ رو رہی ہوں، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہی کہے گا کہ اللہ میں شراب پیا کرتا تھا، اللہ میں بدکاری کیا کرتا تھا، میرے پاس روزانہ نیا مہمان ہوتا تھا، بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب ماں نے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی تو بچے کے دل پہ چوٹ لگی۔ بچہ کہنے لگا، امی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ امی آپ مجھے بتلائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ماں نے کہا، بیٹا آپ کو اللہ والے کے پاس لے جاتی ہوں، وہ آپ کو توبہ کروائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوجوان نے کہا، امی میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، میں تو چل بھی نہیں سکتا، اور آپ میری بوڑھی ماں مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا نہیں سکتی، آپ خود چلی جائیں، اللہ والے کو بلا کے لے آئیں تاکہ گھر کے اندر مجھے توبہ کروا دیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا بلا کے لے آتی ہوں۔ بچے نے اپنی والدہ سے کہا، امی
اگر آپ کے واپس آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ والے سے کہنا کہ میری نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تیری وصیت پہنچا دوں گی۔ اب ہوتا یہی ہے، بندہ زندگی گناہوں میں گزارتا ہے اور دعا کرتے کہ اللہ موت مدینے کی دے دے۔ بندہ زندگی نافرمانیوں میں گزارتا ہے اور مدفن جنت البقیع کا مانگتا ہے۔ یہ بندے کی خوش فہمی ہوتی ہے۔ ہاں جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ بعض مرتبہ بندے کی ساری تمناؤں کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ نیک اعمال کی زندگی گزار کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مدینہ کی موت بھی دے دیتے ہیں، اللہ سجدے کی حالت میں روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ جنت البقیع کا مدفن بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ نیک اعمال کر کے اللہ سے یہ مانگتا ہے، اللہ یہ نعمتیں ہر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو میرے مدینہ میں آ کے مر جانا۔ مدینہ کی موت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے مدینہ کے اندر آ کے مر جانا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جسے موت نصیب ہو جاتی ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسے ملتی ہے؟ جو پیغمبر کا عاشق ہوتا ہے، جو پیغمبر کا دیوانہ مستانہ ہوتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پھر اسے محبوب کے شہر کی موت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ امی حسن بصری سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کی وصیت، آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ ماں حسن بصری کے دروازے پہ پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، دستک دی۔ حضرت نے اندر سے پوچھا کون؟ تو باہر سے اس خاتون نے جواب دی حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، بیٹے کا آخری وقت ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے جا کر میرے بچے کو توبہ کروا دیں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں، میں نے تیرے بیٹے کو پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن تیرا بیٹا باز نہ آیا۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ بیٹے کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے جو کسی نیک بات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر کئی قلوب کا تذکرہ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بعض مرتبہ دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر نیک بات دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اور دوسرا دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بعض انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، انہیں مخلوق خدا پہ ترس نہیں آتا، بڑے بھائی کو چھوٹے کے اوپر ترس نہیں آتا، خامند کو بیوی کے اوپر ترس نہیں آتا، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ کیوں؟ دل پتھر بن چکا ہے۔ اور دل کی تیسری قسم میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی میل آ جاتی ہے۔ اور چوتھے دل کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر تالا لگ چکا ہے۔ جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے دل کے اوپر تالا بھی لگ جاتا ہے۔ ایک دل کا تذکرہ احادیث کے اندر بخاری کے اندر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ بندے کے دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بندے کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے، بندے کے دل پہ مہر بھی لگتی ہے، دل کو تالا بھی لگ جاتا ہے، دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دل پتھر بھی بن جاتا ہے، دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کے لیے اللہ سے مانگتا ہے اللہ میرے اس چھوٹے سے دل کو پاک کر دے، اللہ میرے دل کو منور و روشن بنا دے، دل کی سختی کو دور فرما دے، اللہ دل کو چمکدار بنا دے، دعا بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن اور منور بنا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اماں میں نے تو آپ کو سمجھایا تھا کہ دل پہ مہر لگ چکی ہے، نیک بات دل پہ اثر نہیں کرتی۔ بوڑھی ماں کہنے لگی حضرت میرے بیٹے نے وصیت کی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری نے جلال میں فرمایا جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، صاف انکار کر دیا۔ ماں نے رونا شروع کر دیا، چونکہ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، مستقبل کا سہارا تھا۔
ماں اپنی آنکھ میں آنسو لیے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک تو حضرت کی طرف سے انکار تھا، دوسرا بچے کا آخری وقت تھا۔ جب ماں نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا، ماں کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ بچہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ بچے نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا امی آپ کیوں رو رہی ہے؟ کیا حسن بصری تشریف نہیں لائے؟ تو ماں نے اس وقت روتے ہوئے کہا بیٹا تیری وجہ سے اللہ کے ولی نے آنے سے انکار کر دیا۔ میں تجھے سمجھایا کرتی تھی گناہوں سے باز آ جا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج میرے استاد نے، میرے شیخ نے تیری وجہ سے میرے گھر آنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے سنا تو کہنے لگا امی میں اتنا برا بن چکا ہوں، میں اتنا نافرمان بن چکا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے ولی نے آنے سے انکار کر دیا۔ ہاں بیٹا تیری تو نماز جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر دیا، تیری نماز جنازہ کوئی اور پڑھائے گا، حسن بصری نہیں پڑھائیں گے۔ جب نوجوان نے سنا تو نوجوان نے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگا امی میں تو اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا گناہ گار اور مجرم ہوں، امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ میری جلدی سے وصیت سن لیں۔ ماں اپنے بیٹے کے قریب آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا امی جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری روح پرواز کر جائے، آپ میری لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھ دینا، پھر اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو گھر کے صحن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جب تو میرا نافرمان تھا میں اس وقت تیرے اوپر ظلم نہ کر سکی، تیرے مرنے کے بعد یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا امی ایسا کر لینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے، پیارے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نوجوان نے یہ بات کہی حتیٰ کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ماں بیچاری پہلے بھی رو رہی تھی، بچے کی روح نکلتے ہی ماں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر ماں نے سوچا بیٹے کی وصیت پہ عمل کر لیتی ہوں، لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھا، سر سے دوپٹہ اتار کر جو ہی بچے کے گلے میں ڈالا تو بوڑھی ماں کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں دروازے کے قریب گئی اور قریب جا کے کہا کون ہے غریبوں کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے، کون ہے فقیروں کے دروازے پہ دستک دینے والے؟ تو باہر سے جواب آیا میرا نام حسن بصری ہے۔ بوڑھی ماں کہنے لگی حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا، میں نہیں آ سکتا، حضرت آپ نے تو یوں بھی کہا تھا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت اب تو بچہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، جو ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، مستقبل کا سرمایہ تھا، حضرت اب کیوں آئے ہیں؟ حضرت واپس چلے جائیں، اب تو سرمایہ لٹ چکا ہے، اب تو سرمایہ چھن چکا ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں پہلے میری بات تو سنو۔ ماں کہنے لگی حضرت آپ نے پہلے بھی انکار کر دیا، اب آپ نے کیا فرمانا ہے؟ حضرت کہنے لگے بوڑھی اماں جب میں نے آپ کو انکار کر دیا میں قیلولہ کرنے کے لیے حجرے کے اندر لیٹ گیا، جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی میں نے آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا حسن تو میرا کیسا ولی ہے، آج میرا ایک دوست فوت ہو رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے، حسن تو میرا اس وقت دوست اور ولی ہوگا جب اس نوجوان کو غسل بھی دے گا، کفن بھی پہنائے گا، غسل بھی دے گا، نماز جنازہ بھی پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا بوڑھی اماں تیرے بیٹے نے لگتا یہ ہے مرنے سے پہلے جو توبہ کا ارادہ کیا تھا اللہ کو وہ توبہ کا ارادہ اتنا پسند آیا، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمایا بلکہ مرنے سے پہلے دوستوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اللہ تو توبہ کے ارادے کو بھی قبول کر لیتے، اس نوجوان نے توبہ کا ارادہ کیا تھا کہ حسن بصری آ جائے گھر کے اندر آ کے توبہ کروا دے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ نوجوان توبہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اپنے دوستوں کی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ عزیز سامعین آپ تو اعتکاف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے مسجد کے اندر آ چکے ہیں، آپ تو بستر بھی اپنا ساتھ لائے ہیں، اپنے کپڑے بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، آپ 9-10 دن کے لیے اللہ کے در کی چوکھٹ پہ ڈیرا ڈال چکے ہیں، کیوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔
توبہ کرنا آپ کا کام ہے اور آج کی رات معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں یہی گمان رکھیں کہ اللہ اسی رات کو میرے اور آپ کے لیے شب قدر بنا دے۔ شب قدر بن گئی، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ تعالیٰ آج کی رات انشاءاللہ ہماری ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے۔ ہم اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں، ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں جب اعتکاف کے لیے آ رہا تھا تو میں کسی نیک عمل کا تحفہ بھی لے کے آیا ہوں؟ میں کوئی نیک عمل کا گفٹ بھی لے کے آیا ہوں؟ میرے پلے کیا ہے؟ میرے پاس جوانی کے سجدے ہیں، میرے پاس جوانی کی عبادات ہیں، میرے پاس جوانی کی خشیت الہی ہے، میرے پاس اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ اگر ہمیں اپنے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اگر اندر خالی ہی نظر آتا ہے، تو پھر اس رب کے فضل و کرم کی طرف جائیں، اس رب کی رحمتوں پہ نظر ڈالیں کہ وہ اللہ محبت کرنے والا، وہ اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھنے والا، وہ اللہ معاف کرنے والا۔ اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں تو آپ کا سب سے کمزور بندہ ہوں۔ اللہ گھر کے اندر سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے مانگنے سے پہلے اس کی چاہتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ میں آپ کا سب سے کمزور بندہ ہوں، اللہ میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرما۔ جب بندہ اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھتا ہے، اللہ بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، ربا جے میں ویکھاں تیری رحمتاں ول تے بلے بلے، جے تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میں جائیں وی منہ کالے۔ اللہ تو گناہ گاروں کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے گریبان کے اندر منہ جھانک کے، کیا میں نیک ہوں یا برا ہوں؟ تو ہمارا ضمیر ہمیں فوراً کہے گا سب سے بڑا گناہ گار ہے، سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا قیدی ہے، سب سے بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ ہمارا ضمیر تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے کہ تیری تو نگاہیں بھی کنٹرول میں نہیں ہے، زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہے، تو گناہ کرتا رہا، رب کو ناراض کرتا رہا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو نے اللہ کی قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے۔ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے تو پھر ہم آج کی رات اللہ سے کہہ دیں، اللہ آج تو گناہ گاروں پہ ترس کھا لے، اللہ آج تو گناہ گاروں کو محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اللہ وہ محبت کی نظر، اللہ وہ پیار کی نظر، اللہ وہ کرم کی نظر، اللہ وہ خیر کی نظر جو آپ نے عمر فاروق پہ ڈالی تھی۔ اللہ عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تیرے محبوب کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ تیری محبت کی نظر پڑی، اللہ تیرے پیار کی نظر پڑی، اللہ خیر کی نظر پڑی، اللہ تو نے عمر کو مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ اللہ عمر پیغمبر کے قدموں میں پہنچ کر ایمان قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم جب گھر سے اعتکاف کے لیے نکل رہے تھے، اللہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ جب گھر سے نکل رہے تھے کسی مسلمان سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ جب گھر سے نکل رہے تھے اللہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ جب گھر سے نکل رہے تھے ارادہ یہی تھا ریاض الجنہ مسجد کے اندر جائیں گے، مسجد کے اندر جا کے اعتکاف کریں گے، اللہ سے مل کے مانگیں گے، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ وہ پیار کی نظر آج ہمارے اوپر بھی ڈال دے۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو پیار کی نظر عمر پہ ڈالی تھی، اللہ اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی آج عطا فرما سکتے ہیں۔ مانگنے سے کام بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے، اللہ میں زندگی کے گناہوں کا انبار لے کے تیرے دروازے پہ آ چکا ہوں، اللہ میں نے قدم قدم پہ تجھے ناراض کیا ہے، اللہ میں نے قدم قدم پہ تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ وہ کون سا دن ہے جس دن میں نے گناہ نہیں کیا؟ اللہ وہ کون سی رات ہے جس رات میں نے آپ کو ناراض نہیں کیا؟ اللہ وہ کون سی محفل ہے جس محفل کے اندر میں نے آپ کو ناراض نہیں کیا؟ اللہ میں دن کے اجالوں میں آپ کو ناراض کرتا رہا، اللہ میں رات کی تاریکیوں کے اندر آپ کو ناراض کرتا رہا، اللہ میں تنہائیوں کے اندر آپ کو ناراض کرتا رہا، اللہ میں جلوت کے اندر آپ کو ناراض کرتا رہا، اللہ میں نے فلاں سال بھی یہ کیا، اللہ فلاں وقت بھی یہ کیا، اللہ اب گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اللہ میں تھکنے
مرنے کے بعد تیرے دروازے پہ آ چکا ہوں، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کے سامنے نادم ہو کر اللہ سے مانگتا ہے تو میرا اللہ پھر آج کی رات یہی فرمائے گا، اور ریاض الجنہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، اور ریاض الجنہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والوں، اور ریاض الجنہ مسجد کے اندر ڈیرہ ڈالنے والوں، اور ریاض الجنہ مسجد کے اندر بستر لے کر آنے والوں، جاؤ میں نے آج کی رات تم سب کی مغفرت فرما دی، میں نے آج کی رات تم سب کی بخشش فرما دی۔ اگر میرے اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ اعلان ہو گیا، میرا بھی کام بن جائے گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا، اور جن حضرات نے آپ کو اعتکاف کے لیے بھیجا اللہ ان کا بھی کام بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ اگر شب قدر مل جائے تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعا بتلائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کریم ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر اسی کا تذکرہ کیا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تو کریم ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن ہم دعا کیا کریں گے؟ فاعف عنا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خدمت والی جماعت کو معاف کر دے، اللہ تعاون کرنے والوں کو معاف کر دے، اللہ اہل محلہ کو معاف کر دے، اللہ اس پوری کالونی کو معاف کر دے، اللہ پوری امت محمدیہ کو معاف کر دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا بتلائی۔ ہمیں چاہیے کہ آج کی رات، 23 کی رات، 25، 27، 29 کی رات ہم اس دعا کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ معاف بھی فرمائیں گے اور شب قدر کی برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔